وی پی این کیا کرے گا یا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں وی پی این کیا کرتا ہے، وی پی این یہ کرتا ہے کہ وی پی این آپ کا ایک ٹریفک کو انکرپٹ کر، ایک تو اس کا سورس ڈیسٹینیشن چینج کر، سورس آئی پی چینج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ کہاں سے وہ ٹریفک اوریجنیٹ، یعنی اگر میں آسان الفاظ میں اگر میں اپنا فون یوز کر رہا ہوں اور میں اس پہ وی پی این آن کر دیتا ہوں اور میں یہ نہیں اس پتہ وقت چلے گا جہاں کہ پہ آپ کے فون سے وہ ٹریفک آئی ہے، اوکے ٹھیک ہے، وہ اس کا چینج کر دے گا، وہ لگے گا کہ جی وہ ٹریفک سری لنکا سے آ رہی ہے یا وہ ٹریفک کہیں اور سے آ رہی ہے، تو وہ اس کا سورس ایڈریس چینج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 کام یہ کرتا ہے. نمبر 2 کام کیا کرتا ہے؟ نمبر 2 یہ کام کرتا ہے کہ اس ٹریفک کو انکرپٹ کر دیتا ہے. اچھا، تو جو وی پی این والی ٹریفک ہوتی ہے اس کو ڈی پی آئی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے، اچھا جب آپ پلیز ڈی پی آئی کہہ رہی ہیں یو مین فائر وال، آسان الفاظ میں وہ فائر وال اس کو نہیں چیک کر سکتا. تو پھر وی پی این بلاک بھی سنا ہے کہ بلاک بھی ہو سکتے ہیں، وی پی این بلاک کرنے کے حکومت کو ارادہ رکھتی ہے. دیکھیں اگر وی پی این بلاک کرے گی تو ملک میں ترقی ختم ہو جائے گی. وی پی این جو ہے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں ان کے ریموٹ ورکرز ہوتے ہیں، پاکستان میں ان کے آفیسز ہوتے ہیں، وہ وی پی این پہ ہی کام کر سکتے ہیں. ان کے وہ نارمل انٹرنیٹ پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی کمپنیز کی سیکورٹی ہوتی ہے نا. ہر کمپنی کا اپنا ایک وائڈ ایریا نیٹ، میں ٹیکنیکل جا رہی ہوں بٹ کہہ لیں کہ ہر کمپنی نے اپنی چابی رکھی ہوتی ہے اپنی اس کی. وہ آپ اگر وی پی این بلاک کر دیں گے تو آپ وہ چابی بلاک کر رہے ہیں. نہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے وی پی اینس جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کے رجسٹر کریں. ہاں تو دیکھیں یہ اگر رجسٹر بھی ہوں گے، بہت ساری کمپنیز کے سیکیورٹی پروٹوکول سے وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اور دوسرا یہ وی پی این بلاک کرنا بہت مشکل بھی ہے کیونکہ بہت سارے وی پی این جو ہے، وی پی این آپ بلاک کریں گے اس کے بیسکلی سورس کوڈ پہ بہت سارے وی پی این اپنے چینج کرتے رہتے ہیں بار بار. تو وہ وی پی این بلاک کرنا کوئی اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں ہے کہ بس آسانی سے وی پی این بلاک ہو گئے، ایسے نہیں ہو سکتا. اٹس اے ویری ٹف تھنگ ٹو ڈو. نمبر 1 دیکھیں دبئی میں واٹس ایپ نہیں چل سکتا، لوگ وی پی این لگاتے ہیں، واٹس ایپ پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ابھی تک دبئی بھی نہیں بلاک کر سکتا. وی پی این بلاک کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، مطلب اٹس ناٹ اے اسٹریٹ فارورڈ سولوشن. اور اگر وہ کرنے جائیں گے تو ایک تو it's going to be a very clunky solution, number 1, and I think it will be a disaster for یہ ظاہری بات ہے. یہاں پہ لوگ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کوئی 3-4 اچھے وی پی اینز ہی بتا دیجیے آپ کے خیال میں جو فون میں ڈالے جا سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ لیگل ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. میں آپ سے کوئی انلیگل سوال تو نہیں کر رہا. میں let's leave that. اچھا میں بہت سارے وی پی این، اٹس ناٹ این انلیگل کوسچن. بہت سارے وی پی این جو فری وی پی اینز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یوز ہو سکتے ہیں. اور بہت سارے مجھے اس طرح نام یاد. پیسوں والے وی پی این اور فری وی پی این میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فری وی پی این جو ہے وہ ان کی ایڈورٹائزنگ بھی آ رہی ہوتی ہے بہت ساری، انہوں نے کسی نہ کسی طرح تو پیسہ بنانا ہے. اور جو پیسوں والے وی پی این ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ بہتر وی پی این ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا ذرا زیادہ ریپیوٹیبل کمپنیز کے ہیں جو پیسوں والے وی پی این، جو پیڈ وی پی این ہے. اچھا یہ ایک اور میرے ذہن میں ایک سوال آیا. سم ون ہیڈ ایکچولی سینٹ می دیٹ کوسچن، کیونکہ بات اتنی ہیکنگ کی اور پرائیویسی کے حوالے سے ہو رہی تھی. فون سن سکتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. میں تو آج کے بعد فون اپنے جو ہے وہ سونے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکال دینا. یہ تو بہت کچھ سن سکتا ہے. تو یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں لوگوں کی پریمیسز پہ، گھروں میں لگے ہوئے ہیں، آفیسز میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیک کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہیکیبل تو اٹ ڈپینڈس کہ اس سی سی ٹی وی کیمرہ میں کس طرح کی سیکورٹیز بلٹ ہیں، ٹھیک ہے. کچھ کیے جا سکتے ہیں. اگر ان میں کوئی سیکورٹی بلڈ نہیں ہے، آپ نے تالے ہیں نا کہ آپ کے کتنا بڑا تالا ہے، اس کی اٹ ڈپینڈز آن دیٹ، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے نہیں اس کو سیکیور کیا ہوا تو بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا مطلب یہ تو پھر کوئی تھرڈ پرسن بھی جو ہے وہ اگر میں نے اپنے لاؤنج میں اگر کیمرہ لگایا ہوا ہے تو وہ فیڈ وہ بھی دیکھ سکتا ہے پھر؟ آف کورس. اچھا یہ تو بڑا اگر وہ کلوزڈ سسٹم ہے اور اس کا کوئی انٹرنیٹ پہ ایکسیس نہیں ہو سکتا، صرف ایک کلوزڈ لوپ سسٹم ہے، تو اس کو obviously ہیک کرنا مشکل ہے. فزیکل پراکسیمیٹی چاہیے. مگر اگر وہ گو آن دا وائی فائی یا انٹرنیٹ کے ساتھ اگر وہ کنیکٹڈ ہے تو پھر نہیں. دیکھیں اگر وائی فائی بھی اگر پراکسیمیٹی مطلب کلوز سسٹم ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ نہیں وہ فیڈ جا رہی،
ٹھیک ہے, مطلب آپ کہیں سے بھی نہیں وائی فائی سے دیکھ سکتے, آپ جو ہے وہ اس کو کسی ایک ہی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں, کسی ایک سرور میں جا رہی ہے ٹریفک, ہاں اگر وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور اسی پروگزیمٹی میں, تو پھر آبویسلی مشکل ہے, آپ کو فزیکل پروگزیمٹی چاہیے. مگر اگر وہ چیز انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے تو پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سیکیور ہے, کیا اس میں پراپر لاکس ہیں, کیا وہ انکرپٹیڈ ہے, کیا وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے, کیا نہیں ہے, ایکسیکٹرا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, یہ ظاہری بات ہے یہ جو انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے اور آپ کی انڈسٹری سے آپ کو تعلق ہے, کیا افیکٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے. بہت زیادہ برے, بہت برے. لیکن جو نون نقصان ہے پاشا کے مطابق دیٹس 300 to 500 ملین, جو کہ رپورٹڈ ہے فرام دا بگ کمپنیز. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں, کسی کمپنی کی نام نہیں لینا چاہتی, بٹ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ یہاں پہ اس کے ٹیلی ہیلتھ ورکرز بیٹھتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا کال سینٹر چلاتے ہیں جو کہ پورے امریکہ کے ہاسپٹلس کو وہ اپنی سروسز دیتے ہیں. ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ تو نون نقصان ہے. اب جو ان نون, جو چھوٹے فری لانسرز ہیں, ہماری گورنمنٹ نے اتنے زیادہ بچوں کو ٹرین کیا, نیفٹیک کے پروگرامز, وہ ڈیجی اسکلز اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ جو پروگرامز ایسے پازیٹیو اقدامات تھے جس سے جو ہے وہ ہمارے بچے ٹرین ہوئے آئی ٹی اسکلس کے اوپر, اور وہ پھر آئی ٹی اسکل سروسز ایز فری لانسرز ڈفرینٹ کلائنٹس کو پوری دنیا میں. یہ آئی ٹی کی خوبصورتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو روزگار انہیں ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں سے بھی مل سکتا ہے, کیونکہ وہ ریموٹلی کام کر سکتے ہیں. چابیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, دے ڈونٹ کیئر وہ, مگر وہ کسی کو ہائر کرتے ہیں, اپنا کام کرواتے ہیں اور پھر لے جاتے. تو وہ جو بچے فری لانسرز ہیں, انہوں نے مشکل سے وہ کلائنٹس دن رات لگا کے کلائنٹس اکٹھے کیے, محنت کر کے کلائنٹس اکٹھے کیے. جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ بھئی یہاں پہ تو کمٹمنٹس نہیں پوری ہوتی, یہاں پہ تو انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا, اس ملک میں تو پریڈکٹیبلٹی ہی نہیں ہے, تو وہ کلائنٹس بدزن ہو کے چلے جائیں گے. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے جس نے یہ کہا کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشنس فار فری لانسرس, کہ آؤٹ سورس یور آئی ٹی ورک, اسپیشلی جو ایزی آئی ٹی ورک ہے, وہ پاکستان از ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ان دا ورلڈ, بیکاز ایک تو پاکستان کی 6th ینگسٹ پاپولیشن ہے, بہت سارے ہمارے پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے بچے ٹرین ہوئے ہیں, ہم انگریزی بھی بول لیتے ہیں, کچھ تھوڑے بہت ہمارے بچے انگریزی بھی بول لیتے ہیں, تو کلائنٹس کے ساتھ بات چیت کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, اور ابھی تک ہم لو کاسٹ ہیں. ہم انڈیا سے ابھی بھی بہت, ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ لو کاسٹ ہیں کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جہاں پہ کاسٹ بڑھ چکی بھی ہے اب. تو اس وجہ سے اب اس طرح کی جب کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہم 20ویں صدی میں بات کریں جی انٹرنیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے, اور انٹرنیٹ صرف اویلیبل نہیں ہے, انپریڈکٹیبلٹی کے ساتھ اویلیبل. جیسے کسی, میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کو بینک سے میسیج آتا ہے کہ جی یہ سروس اپ گریڈ ہوگی, اتنے بجے سے اتنے بجے میں بینکنگ سروس نہیں چلے گی. کسی بھی بڑی کمپنی, پوری دنیا کا یہ پروٹوکول ہے کہ جب آپ کی کوئی بھی سروس کی ان اویلیبلٹی ہونی ہوتی ہے تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹائم فریم ہے, اس ٹائم فریم میں ہماری سروس اویلیبل نہیں ہوگی, تاکہ لوگ پہلے سے پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے نا, لوگ پہلے سے جو ہے وہ پلان کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں نکالنے یا جو بھی, ہاں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے پہلے سے کر لیتے ہیں. تو اس کیس میں ایسا کچھ انٹیمیشن نہیں آیا, ایسی کوئی بات بتائی نہیں گئی, وچ مینس کہ آن دا گو all of a sudden things become unavailable, which is very very bad for business, very bad for business. نہیں لیکن وہ شزا صاحبہ ہیں مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے ایک تھیوری پتہ نہیں ان کی سنی کہ نہیں, یہ یوں کر کے یہ ہوتا ہے, پھر وی پی این ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے یوں ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا. تو وی پی این کی وجہ سے نہیں سلو ہوا انٹرنیٹ؟ دیکھیں اگر آپ ویسے دیکھیں, مجھ سے کوئی پوچھے جی وی پی این کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے, ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اچھا, کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک تو ہمارا, صحیح کہہ رہی ہیں پھر نہیں کہہ رہی, لیٹس جسٹ گو انٹو دیٹ اے لٹل بٹ مور. وی پی این کی وجہ سے انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے کیونکہ کیشز ہوتے ہیں, کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورک جو کہتی ہے, کیشے میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہی ویڈیو بار بار انٹرنیٹ سے نہیں ایکسیس ہو رہی ہوتی, وہ لوکل کیشے سے ایکسیس ہو جاتی ہے, تو وہ جو انٹرنیٹ پہ بوجھ ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بات کر رہی تھی. مگر اس کیس میں یہ بات کرنا ایک اتنی بڑی, کہہ لیں کہ اٹس ویری نائیو, اینڈ دا ریزن فار دیٹ از کہ ایک تو یہ کہ ایکس تو بہت عرصے سے بلاکڈ ہے, تو لوگ تو بہت عرصے سے وی پی این یوز کر رہے ہیں. کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہوئی کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا کمپیلنگ ایونٹ ہوا کہ ایک دم سے ساری دنیا نے, سارے پاکستان کے ہر بندے نے, بڑے چھوٹے نے, ایک ہی وقت میں وی پی این آن کر لیا, جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ لوڈ پڑ گیا. پہلی بات تو یہ کوئی کمپیلنگ ایونٹ نہیں ہوا کہ جو کہ ہم کہیں کہ بھی یہ اس وقت یہ ہوا تھا. تو نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ
جب وی پی این لگ رہا تھا بہت ساری وہی فائل ہے وہ ہمارے انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, مگر جب وی پی این لگاتے ہیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تھیوری اپنے آپ کو ہی پروف رانگ ہوگی نا. تیسری بات یہ کہ جو فری لانسرز ہوتے ہیں ان کا ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے. انہوں نے یہ جو کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں یہ زیادہ انٹرٹینمنٹ ٹریفک پہ ہوتے ہیں, مطلب کہ اب ویڈیو کوئی آ گئی لوکل کیشے سے آ گئی, زیادہ ویڈیو کے لیے ہوتا ہے یہ. نیٹ فلکس بہتر چل گیا, لوکل کیشز, مگر دے آر ناٹ فار یہ جو جس طرح کے فری لانسر ٹائپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے اٹس ناٹ ریلیونٹ. تو اس لیے ہم تو دیکھ رہے تھے کہ سارا ہی کچھ انٹرنیٹ پورا ہی ڈاؤن تھا, تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ وجہ ہے, آئی تھنک اٹس اے ویری نائیو, اٹ ڈزنٹ میک سینس.